بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ۔ پہلے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے 99 آدمیوں کو ناحق قتل کیا۔ اس کے بعد اس کو فکر لاحق ہوئی کہ آخرت میں میرا کیا انجام ہوگا۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ لوگوں نے اسے ایک راہب یعنی بنی اسرائیل کی عبادت گزار کا پتہ بتایا۔ چنانچہ یہ شخص اس عابد کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے بیان کیا کہ میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اب میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے جواب دیا، اتنے ناحق قتل کے بعد توبہ کا کیا سوال؟ تو اس شخص نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر لیے۔ لیکن اس سے دوبارہ توبہ کی فکر لاحق ہوئی تو پھر لوگوں سے دریافت کیا کہ اس وقت روئے زمین میں کوئی بڑا عالم ہے۔ اسے دوبارہ ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ یہ شخص ان کے پاس گیا اور عرض کیا کہ میں نے 100 قتل کیے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا، ضرور توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی رکاوٹ تو نہیں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اس کے بعد کچھ نیک لوگوں کی ایک بستی کی طرح اشارہ کر کے فرمایا، فلاں علاقے کی بستی، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ آباد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور وہاں جا کر ان کی ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ اور اپنی بستی کی طرف لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ یہ بری جگہ ہے۔ یہ شخص اسی بستی میں جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکل پڑا۔ جب آدھا راستہ طے کر لیا تو ملک الموت، موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روح رحمت کے فرشتے قبض کرتے ہیں اور برے لوگوں کی روح عذاب کے فرشتے قبض کرتے ہیں۔ اب اس شخص کی روح قبض کرنے کے بارے میں دونوں قسم کے فرشتوں کی آپس میں تکرار ہوئی۔ رحمت کے فرشتے کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ گناہوں سے توبہ کر کے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آیا ہے، لہذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے۔ جبکہ عذاب کے فرشتوں کا کہنا تھا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی، یعنی برا آدمی ہے، لہذا اس کی روح قبض کرنے کا حق ہمیں ہے۔ تو ان فرشتوں کے پاس ایک اور فرشتہ حاضر ہوا۔ دونوں فریقین نے فیصلے کے لیے اس کو مقرر کیا تو انہوں نے فیصلہ سنایا کہ جب بڑے لوگوں کے گاؤں سے چل کر یہ شخص آیا اور جن نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا ہے، دونوں کے درمیان فاصلے کو ناپیں، جس طرف کا فاصلہ کم ہوگا اسی طرف کے فرشتوں کو روح قبض کرنے کا حق ہوگا۔ چنانچہ زمین ناپی گئی تو جس بستی کا ارادہ تھا اس طرف کا فاصلہ کم تھا، لہذا رحمت کے فرشتوں نے روح قبض کر لی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف صرف ایک بالش ہی قریب تھا، لہذا انہی میں شمار کر لیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب تکلیف سے زمین پر گرا تو لیٹے لیٹے گھسکتے ہوئے کچھ اس بستی کی طرف قریب ہو گیا اور یہ اس کے کام آ گیا۔ ناظرین، پارٹ 2 کے لیے کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔